اور اگر وہی خاتون جو اس وقت ساس کے مرتبہ پر فائز ہو چکی ہیں وہ اپنی اس آنے والی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح کہیں کہ بھئی اصل میری بیٹی تو تم ہو، تم نے ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہے، جو میری بیٹیاں تھیں انہوں نے تو اگلے گھر میں چلے جانا ہے، تو کسی قسم کی کوئی پریشانی تجھے نہیں ہونی چاہیے، جو بھی معاملہ ہوگا میں تیرے ساتھ شفقت کا، محبت کا، مودت کا مظاہرہ کروں گی، اور ہمیشہ ہر موقع پر جب بھی وہ کوئی کام کرے بجائے اس کے کہ اس پر کوئی تنقید کرے، اس پر وہ تشنیع کرے، اس کے اوپر جناب کوئی وہ عیب تراشی کرے، بلکہ اس کی تعریف و توصیف کرے کہ ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کیا ابھی تم نے، تو میرے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا اتنا تم کام کرتی ہو، چلو ٹھیک ہے آؤ مل کے ہم کام کرتی ہیں۔ تو جب یہ ساس صاحبہ خود ساتھ ملیں گی بھی، آؤ کپڑے دھو لیں، برتن دھو لیں، کوئی بھی گھر کا کام ہے مل کے کرتی ہیں، تو اس جملے کے بعد وہ بہو کہے گی کہ نہیں آپ امی جان بیٹھیں، میں جو کرنے والی ہوں، یہ پھر سارے کام بھی کرے گی، نہ اس کو تھکاوٹ محسوس ہوگی، نہ اس کو تکلیف ہوگی، نہ کوئی اور عذر بہانہ ہوگا، بلکہ بڑے کھلے دل سے کام کرے گی اور خوش ہوگی کہ بھی مجھے تو بڑی بار لگ گئی ہے، بڑا زبردست ماحول مل گیا ہے، یہ تو گھر میرا پہلے گھر سے بہتر ہے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ اگر ایک ساس اپنی بہو کے ساتھ اچھا رویہ رکھے گی تو اس کو اچھا رسپانس ملے گا، اگر وہ اچھا رویہ نہیں رکھے گی تو پھر اس کو بھی ظاہر بات ہے وہی ری ایکشن ملے گا۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک ساس کو اپنی بہو کو بہو کی بجائے اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے، تاکہ وہ بھی اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ ساس صاحبہ حکماً فرماتی ہیں کہ جناب تم نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، خاوند کے لیے یہ کرنا ہے، دیور کے لیے یہ کرنا ہے، جیٹھ کے لیے یہ کرنا ہے، نند کے لیے یہ کرنا ہے، سسر کے لیے یہ کرنا ہے، میرے لیے یہ کرنا ہے۔ جب وہ اتنے احکامات بیچاری سنتی ہے وہ کہتی ہے میں کیا کروں گی، میں بھی انسان ہوں، ایک عورت ہوں، کمزور ہوں، ابھی پچھلی جدائیاں چل رہی ہیں، وہ دکھ کھائے جا رہے ہیں کہ میرے بہن بھائی والدہ والد ان کو میں چھوڑ کے آئی ہوں، اپنے گھر سے میں مانوس تھی، اتنا عرصہ گزار کے آئی ہوں، اور اب یہاں پر یہ کیا۔ تو وہ پھر آگے سے سمجھتی ہے کہ یہاں پر تو میں نکاح کر کے نہیں لائی گئی، بہو بنا کے نہیں لائی گئی، بلکہ مجھے تو انہوں نے ایک نوکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور بعض بڑی خواتین ہوتی ہیں، اب ان کے بارے میں لفظ ہی پتہ نہیں کون سا کہنا چاہیے، وہ بہو کے آنے پہ اپنی نوکرانی کو بھی چھٹی کروا دیتی ہیں، وہ جی اب یہ آ گئی ہے یہ کر لے گی، پیچھے نہیں کرتی تھی، یہاں پہ کر لے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ تو وہ اتنا برڈن، اتنا بوجھ، اور پھر اوپر سے باتیں، تو وہ بیچاری پھر کیا کرے گی، وہ بھی ری ایکشن کرے گی، وہ سمجھے گی اچھا تم مجھے نوکرانی سمجھتے ہو، پھر وہ خاوند کے سامنے بھی اپنی زبان کھولے گی کہ بھئی تم نے تو مجھے نوکر بنا لیا ہے، پہلے تو کہتے تھے جناب ہم نکاح کریں گے، ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں، ہم اس طرح سے پروٹوکول دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اب یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو دونوں طرف سے ری ایکشن ہوگا، دماغ خراب ہوں گے، نفرتیں بڑھیں گی، لڑائیاں بڑھیں گی، اور بالآخر بات علیحدگی تک چلی جائے گی۔ اور اگر وہی ساس صاحبہ یہ کہیں کہ دیکھو بھئی تمہارا جو خاوند ہے اس کی رضا کے اندر رب نے تمہارے لیے جنت رکھی ہوئی ہے، اور میرا چونکہ وہ بیٹا ہے تو اس بیٹے کی جنت جو ہے وہ میرے قدموں میں ہے، اگر تم دونوں کی خدمت کر لیتی ہو، اپنے خاوند کی بھی اور خاوند کی ماں کی بھی، تو کتنا عظیم مرتبہ ہے تمہارا۔ اور پھر وہ اس کو دعائیں دے، اس کا شکریہ ادا کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، تو وہ بھی خوش ہوگی، چونکہ جب دین آتا ہے اور دین کے فضائل آتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے گھروں کا ماحول اس طرح کا بنانا چاہیے تاکہ رحمتوں اور برکتوں والا ہو، تاکہ یہ اپنے سرتاج کی عزت و توقیر میں بھی اضافہ کرے اور اپنی ساس کی تابعداری کر کے فخر محسوس کرے۔ یعنی کام ایک ہی ہے، بس انداز میں فرق کرنا ہے۔ اسی طریقے سے، اور یہ باتیں ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں، ہم ان کی ذہن سازی اسی وقت یہ کر دیں تاکہ جب وہ اس مرحلہ پر پہنچے تو ان کے لیے کوئی عجیب عجیب اور نئی نئی چیز محسوس نہ ہو، بلکہ وہ سمجھیں کہ بھی ہاں ہمیں تو یہ تربیت مل چکی ہے کہ ہمارے حالات ایسے ہیں، واقعات ایسے ہیں، ہمارا معاشرہ ایسا ہے، اور ہم نے اس طریقے سے ایڈجسٹ ہونا ہے۔ تو جب یہ پہلے سے باتیں ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔
ورنہ آپ دیکھ لیں معاشرے میں جتنی ٹینشن ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ پرابلمز ہیں اور جناب شوگر کے ایشوز ہیں، اس کی بیس کیا ہے کہ پیچھے بے سکونی ہے۔ وہ بیچارہ باہر سے آتا ہے تھکا ہارا ہوا، بے شمار مسائل ہوتے ہیں، الجھنیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی لین دین کے معاملات ہیں، کوئی بزنس کے ہیں، کوئی ملازموں کے ہیں، کوئی پارٹنرز کے ہیں، مختلف مسائل لے کے وہ بیچارہ گھر میں آتا ہے اور آگے جناب یہ جنگ جاری ہوتی ہے۔ اور یہ ایسی جنگ ہے ساس اور بہو کی، ایسا یہ خطرناک محاذ ہے کہ یہاں پر اسلحہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ باقی کوئی محاذ ہو تو گولیاں ختم ہو گئی، کوئی اسلحہ ختم ہو گیا، جنگ رک گئی۔ یہ ایسا ہے کہ جتنی جنگ بھڑکتی جاتی ہے وہ بھی بڑبڑ کرتی ہے، وہ بھی کرتی ہے، وہ دونوں طرف سے معاملہ آگے سے آگے۔ پہلے تھوڑا سا جملہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بدتمیزی ہوتی ہے، پھر حتیٰ کہ تو تکار سے معاملہ بڑھتے ہوئے گالی گلوچ تک چلا جاتا ہے۔ جتنی جہالت زیادہ ہوگی، جتنی دین سے دوری ہوگی، جتنی بد تہذیبی ہوگی معاشرہ میں اور گھر میں، اس خاندان میں، اتنی زیادہ لڑائی ہوگی۔ جتنا دین ہوگا، تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی، اتنا انشاءاللہ کنٹرول ہوگا۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے بھی کوئی ایسا گھر ہو کہ جس میں کبھی ہو ہی نہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان ہے نا، کچھ نہ کچھ ہوگا، تھوڑا بہت ریشو کم اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے جی نہیں نہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، تو وہ پھر فرشتے ہی ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے مطلب یہ ہے بات کرنے کا کہ بھی یہ واقعات ہوتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، الجھنیں کھڑی ہوتی ہیں، تو ہمارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو حل کریں، مایوس نہ ہوں، بد دل نہ ہوں اور ریئیکشن نہ کریں، بلکہ قرآن و سنت سے رہنمائی لیں کہ بھئی صبر بھی تو کرنا ہے نا، صبر کس موقع پر ہوگا؟ یہ محاذ ہے تمہارا، تم اس محاذ پہ صبر کرو۔ ساس ہے وہ اگر کوئی خامنی کوتاہی دیکھتی ہے تو وہ صبر کرے، بہو ہے تو وہ صبر کر لے۔ جب دونوں میں سے ایک صبر کر لے کہ نظام ٹھیک ہو جائے گا، اور جب دونوں ہی بے صبری کا، بے ثباتی کا مظاہرہ کریں گی پھر ٹکراؤ ہوگا۔ تو اس انداز سے ساس کو ایک تو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ کوئی بھی غلطی اگر دیکھے تو اس پر پردہ ڈالے، اگنور کر دے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ جناب بہو کا بھائی بہن یا والدہ والد کوئی آ گئے تو اس بہو کی ہزارہا خوبیوں کو چھوڑ کے کوئی ایک غلطی ہوگی اس کو یہ ہائی لائٹ کرے گی، وہ جو تمہاری بیٹی نے تو ایسے کر دیا۔ بالخصوص جب بہو کی بھابیاں آئی ہوں، ان تک کوئی بات کی جائے تو پھر یہ جو بہو ہے نا، یہ آتش فشاں بن جاتی ہے۔ اچھا تم نے میرے میکے میں مجھے ذلیل کیا، اب کرا لاج لیتی ہوں تمہارا۔ اور اگر یہی ساس محترمہ ان کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کریں کہ جناب آپ کی بیٹی جب سے آئی ہے میں تو اپنی بیٹیوں کو بھول گئی، اتنا شاندار ماشاءاللہ اس کا اخلاق ہے، ایسی زبردست تربیت ہے، بڑا باوقار انداز ہے، یہ تو ماشاءاللہ بڑی کمال کی لڑکی دی ہے ابھی تم نے۔ ان چند جملوں سے کیا ہوگا کہ وہ پھر اس کی آؤٹ پٹ دے گی، رزلٹ دے گی، پھر جو خامیاں کوتاہیاں وہ کنٹرول ہو جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں بھی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک سے نہیں ہوتی۔ تو جب ایک گھر کے اندر چل کے آ گئی ہے، اپنا گھر چھوڑ کے آ گئی ہے، اب اس کے ساتھ اب جیسا بیہیو کریں گی وہی آؤٹ پٹ ہوگی، وہی رزلٹ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جناب وہ ہانڈی میں مرچیں ڈال دیں اور کہیں کہ بھی چائے جو ہے نا بنا رہے ہیں ہم، تو ہانڈی میں مرچوں سے چائے تھوڑی بننی ہے، وہ تو چینی پتی ہوگی تو وہ چائے بنے گی۔ یہ کیا ایسے جاتا ہے، اس پر تشدد، جبر، نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ، اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ، گھریلو طور پہ، اور پھر اس سے جناب متلاشی ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں بڑا اچھا رزلٹ ہونا چاہیے۔ پہلے اس کو وہ ماحول دیا جائے، اس کی خوبیوں کو شمار کیا جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، خامیوں کوتاہیوں کو اچھے طریقے سے مینج کیا جائے۔ جب یہ کام ہوگا تو خود بخود ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے ایک اور کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ساس محترمہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں، ہمسائی کوئی آ گئی، کوئی رشتہ دار خاتون آ گئی، کوئی اور واقف کار آ گئی، یا اس لڑکی کی سہیلیاں آ گئیں، اس کے سامنے جناب اس کی کلاس لگا دی، ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، لان تان ہو رہی ہے، زچ کر رہی ہے اور کہتی ہے میرے سامنے یہ کیسے اونچی آواز سے بول سکتی ہے، میں تو اس کو سانس نہ لینے دوں۔ جب یہ اس طرح کر کے اس کو زچ کرے گی، رسوا کرے گی، ذلیل کرے گی، تو بعد میں وہ بھی پھر کسر پوری کر لے گی۔ تو یہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ ہندوانہ کلچر ہے،
اسلام یہ نہیں ہے۔ جب یہ ساس اپنی اس بہو کو پروٹوکول دے گی اور جناب اس کی سہیلیوں کے سامنے، اپنی سہیلیوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے اس کو کہے گی جناب ہماری تو یہ ملکہ ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس سے پوچھ کے کرتے ہیں، جب سے آئی اس نے گھر کو سنبھالا ہے، بڑے طریقے سلیقے سے کام کرتی ہے، بڑی باوفا ہے، بڑی غیرت مند ہے، بڑی صلح جو ہے، بڑی امانت دار ہے، بڑی سچی ہے۔ تو اس کی جب وہ خوبیاں بیان کرے گی تو یہ بہو بھی پھر اپنی بادشاہت ساری اس کو دے دے گی، میری ساس جیسی ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا کبھی کبھار ساس کو یہ غصہ آتا ہے کہ بھی میرا بیٹا پہلے جو کما کے لاتا تھا نا میری ہتھیلی پہ رکھتا تھا، جب سے یہ آ گئی اب اس کو دے دیتا ہے، بیٹا میرا کمائی اس کو دیتی ہے۔ تو وہ بھی کہتی ہے اچھا پیسے تو آ گیا باقی بھی کچھ نہیں چھوڑوں گی۔ اور اگر ساس محترمہ یہ کہے کہ بھئی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی بہو دے دی ہے کہ وہ ہمارے حساب کتاب کو بھی رکھتی ہے، ہمارے کاموں کو بھی مینج کرتی ہے، گھریلو سسٹم کو بھی چلا رہی ہے، بیرونی معاملات میں بھی وہ تعاون کرتی ہے، باشعور ہے، پڑھی لکھی ہے، اچھے ذہن کی ہے، اور میں کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کروں ان چیزوں میں نے جو کرنا تھا کر لیا، جوانی اپنی گزار لی، اب میں جناب یہ نوٹ گننے کے بجائے ذکر و اذکار کرتی ہوں، نوافل پڑھتی ہوں، عبادت کرتی ہوں، رب کی رضا کے لیے میں اپنا ٹائم نکالتی ہوں۔ جب وہ رب کے لیے ہوگی اور اپنی اس بہو کے لیے دعائیں کرے گی، اس سے خوش ہوگی، خوشی کا اظہار کرے گی، تو بہو بھی جناب اس کے پھر وضو کا اہتمام کرے گی، اس کے لیے جائے نماز بچھائے گی، اس کو کنگھی کروائے گی، اس کو جناب تیل لگائے گی، اس کی مالش کرے گی، اس کی خدمت کرے گی۔ جب وہ خدمت واضح کرے گی تو ساس کیوں نہیں خوش ہوگی؟ پھر کیفیت ایسی ہو جائے گی جیسے دو سہیلیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں گی، ایک دوسری پر اپنے آپ کو نثار کریں گی، اپنی جان کو نچھاور کریں گی، اور ایک کی خوشی کے لیے دوسری ہر ممکن کوشش کرے گی کہ میری وجہ سے خوشی تو ملنی چاہیے، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔